الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حاضرین محترم، علماء کرام، قرآن کریم نے ہمیں خوشی کے لیے، خوش ہونے کے لیے ایک طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ ایک لفظ ہے فارحہ، جو ابھی میں نے اس قرآن کی آیت میں پڑھا ہے۔ ویسے تو اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 9 الفاظ ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور ان میں یہ خوشی کا ایک ذکر موجود ہے۔ تو مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی بات فارحہ پہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ میں نے جو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے کتاب کو نازل کیا ہے، مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوش ہو۔ اور جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں، دنیا کی ساری پونجی، یہ کتاب کا نازل کرنا اس سے کہیں بہتر ہے۔ اب فارحہ کو اس کو 2 معنوں میں لیا گیا، ایک ہے فارح القلب اور ایک ہے فارح النفس۔ فارح القلب کہتے ہیں کہ اللہ کی جب نعمت ملے تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کروں۔ فارح القلب، دل میں بڑی خوشی آ جانا اور اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اور فارح النفس ہوتا ہے کہ جب خوشی ملے تو اس پر اترانا، تکبر کرنا، چال ڈھنگ میں انداز بدل کر گھمنڈ کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں الفاظ کو بیان کیا اور مومنوں کے لیے یہ بڑی بہترین بات بیان فرما کے ایک مسئلے کو حل کرنا کہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے
وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ سب سے بڑا اللہ کا احسان ہمارے اوپر کون سا ہے؟ کہ اس نے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اس خوشی کا جو انداز، جو طریقہ ہے، وہ گھمنڈ والا نہیں، ناچنے کودنے والا نہیں، وہ جلوسوں والا نہیں، وہ فارغ القلب ہے کہ انسان اللہ کی اس نعمت پر اتنا شکر ادا کرتا ہے اور اتنا راضی ہوتا ہے کہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہے میرے مالک تو نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی ہمیں عطا کیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا خوشی ہو سکتی۔ لیکن جو اتراتا ہے، جو چال ڈھنگ میں بدلتا ہے اپنے آپ کو، تکبر کرتا ہے اور واویلا کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا۔ پہلی آیت جو تھی اس میں کیا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ او مومنو، جب کتاب نازل ہو گئی، جب تمہیں اللہ نے اپنی کتاب دے دی، اپنا فضل کیا، اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کیا، تمہیں چاہیے کہ اس کے شکر میں اتراؤ نہیں بلکہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش ہو جاؤ۔ اور ایک فارحہ کا لفظ قرآن نے دوسری جگہ پہ بھی بولا۔ وہ کیا تھا کہ جب قارون اپنے خزانوں کو لے کر چلتا، اور قرآن کہتا ہے قارون کے خزانے اتنے تھے کہ 100 جانور اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا۔ 100 جانور، بعد میں 100 اونٹ لکھا ہے۔ تو جب 100 اونٹ اس کی چابیوں کو اٹھاتا تھا، بتائیں اس کے پاس مال کتنا ہوگا؟ ڈھیر سارا مال۔ تو قوم نے دیکھا جب اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کی چال ڈھنگ میں فرق آیا۔ قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ قوم نے کہا قارون، اللہ نے بڑا مال تمہیں دیا ہے، بڑی دولت تمہیں دی ہے، اترا کر نہ چل، تکبر نہ کر، گھمنڈ میں نہ، اس لیے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ 2 لفظ میں نے بول کر یہاں 12 ربیع الاول کو جب جلوس نکلتا ہے نا تو سب سے بڑا تانا یہ ہوتا ہے یہ بڑے گستاخ ہیں، بڑے کیا ہوا ان کو، یہ خوش نہیں ہوتے، یہ خوشیاں نہیں مناتے، یہ دھمال نہیں ڈالتے۔ اور اس وقت انٹرنیٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا، فیس بک چل رہی ہے، نوجوان سب سے زیادہ ان کو استعمال کرتے ہیں کہ ملتان کے اندر ایک حور بنائی گئی۔ آج اس نے ملتان کے ایک تھانہ کے اندر FIR درج کروائی ہے کہ ان ملاقیوں نے میرے سے 30,000 روپیہ مکایا تھا کہ تو ہمارے جلوس میں آ کر بطور حور بن کر بیٹھو گی، تمہیں 30,000 روپیہ دیا جائے گا، ایڈوانس مجھے 3,000 دیا تھا، 27,000 روپیہ میرا کھا گئے ہیں، لہذا ایس ایچ او سے کہا ہے کہ آپ اس کے خلاف پرچہ درج کریں، تو ایس ایچ او نے FIR درج کر دی۔ یہ ہے تمہاری محبت، یہ ہے عقیدت۔ اور جن کو تم برا کہتے ہو کہ اہل حدیثوں کو کیا پتا، تمہیں کیا پتا اہل حدیث رسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم پچھلے دنوں فضائل صحابہ کانفرنس میں
میرے یار، میرے دوست، میرے بھائی قاری عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے. تم نے ہماری محبتوں کو جانا ہی نہیں ہے، ہماری عقیدتوں اور ہمارے احترام کو جانا ہی نہیں ہے. ہماری عقیدت یہ ہے کہ ہم سنتوں کو اپنے سینے سے چمٹاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں برا بھلا کہا جائے، ہمیں گالیاں دی جائے، ہمیں لوگ برا ہی سمجھے، ہم رسول اللہ کی سنت کو اپنے سینے سے ہٹاتے ہیں. ہاتھ باندھتے ہیں، سینے پہ کیوں باندھا؟ میرے رسول کی سنت ہے. میں نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھایا، اس لیے اٹھایا کہ میرے رسول کی سنت ہے. محبت کرتے ہوئے میرے رسول کا طریقہ ہے. میرے رسول نے رکوع جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. لوگوں نے کہا تم مکھیاں اڑاتے ہو، لوگوں نے کہا یہ وہابی ہے، لوگوں نے کہا بڑے گستاخ ہیں، ان کی مسجدوں میں نہ جائیں. اور ان کی نفرتیں اس قدر ہیں میرے بھائیوں. جب بھی آپ کی مجلس میں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پاک وطن کے، انہوں نے فجر کی نماز کے وقت بریلوی مسجد میں جا کر نماز پڑھی. جب وہاں جا کر کھڑے ہوئے، یہ جوید بھائی ہے، چودھری جوید صاحب، تو کہتے ہیں جب امام نے وَلَضَّالِّينَ کہا تو میں نے بلند آواز سے کہا آمین. مولوی صاحب نے نماز توڑ دی. اسی ہفتے کا واقعہ ہے. مولوی صاحب نے نماز توڑ دی اور اس طرح دور رہا تھا. کہتا ہے اس کو پہلے باہر نکالو تب میں نماز پڑھاؤں. میں نے کہا کاش تو حدیث پڑھ لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ آمین کہا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ آمین سے یہودی چڑھتے ہیں. میں مولوی کی تو بات نہیں کر سکتا نا. مولوی نے تو پکڑ باندھا ہوا ہے اور اس کو تو بس اس کو کہتا ہے میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں. ناچ رہا ہے تب بھی عاشق ہے. رسول اللہ کے نام پہ دھمالے ڈال رہا ہے تب بھی عاشق ہے. رسول اللہ کی سنتوں کو بمال کر رہا ہے تب بھی عاشق ہے. ہم سمجھتے ہیں ایسے لوگ عاشق نہیں ہوتے، یہ دودھ پینے والے مجنوں ہوتے ہیں. عاشق وہ ہے کہ اہل حدیث ہو. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ بم دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے، اللہ ان کو جنت البقیع میں حضرت عثمان کے پہلو میں جگہ دیا. تم اہل حدیثوں کی محبت کو تم نے دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں کہ اہل حدیث کیسی محبت کرتا ہے. تو میرے بھائیوں ہم فارغ القلب کرتے ہیں، دل کی اذان گہرائیوں سے خوش ہوتے ہیں. ہمیں وہ خوشی ہے کہ اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. قاری ساجد صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. تعارف ہو گیا جی؟ اب میری طرف دیکھیں. ماشاءاللہ تعارف تو ہو گیا نا. قاری ساجد صاحب تشریف لائے ہیں، دیکھ لیا آپ نے. اب میری طرف دیکھیں. جتنی مرضی قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، ہمارے جلسوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی آتا ہے کہ بٹن اٹھا کر ایسے کسی نے بٹن دبا دیا نا، سب اس کی طرف دیکھ رہے. قرآن کی آیت چھوڑ دی، مسئلہ چھوڑ دیا. ذہن میں خطیب صاحب پتہ نہ جانے انہوں نے کیا کچھ بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کی بے توجہی کی وجہ سے وہ سارا کچھ رہ جاتا ہے. تو کیا بات میں نے کی؟ فارغ القلب اور فارغ النفس. ہم فارغ القلب کرتے ہیں، فارغ النفس نہیں کرتے، کیونکہ فارغ النفس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. پتہ کیا ہے فارغ القلب؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. میرے مومن بندے اترا کر نہیں چلتے، میرے مومن بندے گمانڈ میں آ کر نہیں چلتے، دھمالے ڈال کر نہیں چلتے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کی چال ڈھنگ کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے. پتہ نہیں آپ نے یہ چالیں کہاں سے لے لی ہیں؟ دھمالے ڈالنے والی، جلوس نکالنے والی،
اور پھر جھنڈیاں لگانے والی. میں تو کہا کرتا ہوں، مجھے علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ کی ایک بات یاد آئی. وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم کہتے ہو یہ جھنڈیاں نہ لگانے والے گستاخ ہیں، جلوس نہ نکالنے والے گستاخ ہیں. کہا کرتے تھے اور یارو کبھی غور تو کر لو کہ تمہارا فتویٰ کہاں تک پہنچ رہا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت والی زندگی کو گزارا ہے. کسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت پر جلوس نہیں نکالا. تمہارا فتویٰ تو رسول اللہ پہ بھی لگا. حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت 2 سال رہا. دور خلافت میں ایک دن بھی جلوس نہیں نکالا، ایک دن بھی جھنڈیاں نہیں لگائی، ایک دن بھی اس طرح دھمالے نہیں ڈالی. پھر تمہارا فتویٰ تو ابوبکر صدیق پہ بھی لگتا ہے. فاروق اعظم جس نے 10 سال دور حکومت کیا، اس حضرت عثمان نے 12 سال دور حکومت کیا، حضرت علی کا دور حکومت آیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر سیدھا یہ فتویٰ، اور ہم اس فتوے کو قبول کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق جن کے ساتھ ہے وہ صحابہ کے ساتھ ہے. اگر تم گالی ہمیں دو یا کوئی صحابہ کو گالی دے وہ ہمیں گالی ملتی ہے. جس طرح ابوبکر صدیق خوش تھے جلوس نہ نکال کر، خوش ہے کہ نہیں آپ؟ رسول اللہ کی آمد پہ انسان خوش ہے کہ نہیں؟ لیکن اس طرح ہے کہ جیسے ابوبکر صدیق خوش تھے، جیسے فاروق اعظم خوش تھے، جیسے حضرت عثمان خوش تھے، جیسے حیدر کرار خوش تھے، جیسے تمام صحابہ خوش تھے، تابعین خوش تھے، تبع تابعین خوش تھے، محدثین خوش تھے، ائمہ خوش تھے، ہم بھی اسی طرح خوشی کرتے ہیں. جس طرح ائمہ نے خوشی کی ہم بھی اسی طرح خوشی کرتے ہیں جیسے صحابہ نے خوشی کی. ہم تمہارے جیسی خوشی نہیں کرتے کیونکہ یہ خوشی نہ صحابہ سے ملتی ہے، نہ تابعین سے ملتی ہے، نہ تبع تابعین سے ملتی ہے، نہ محدثین سے ملتی ہے. ہم فارغ القلب کرتے ہیں، فارغ النفس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں.